انہوں نے بات تو ٹریڈ کی ہو رہی تھی، بات پیس کی ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے جو ہوسٹ ہے اس نے تعریف کی کہ آپ نے ٹیرس کا بہت اچھا استعمال کیا. اس میں ڈونلڈ ٹرمپ فوراً طور پہ بہت خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھا میں نے 8 جنگیں بھی بند کروائی ہیں اور ہندوستان پاکستان کے درمیان میں تو 10 جہاز جو ہے وہ گر چکے تھے. اب وہ جہاز جو شروع میں ہندوستانی بیچارے کہہ رہے ہیں 3 تھے، پاکستانی ایئر فورس کہتی تھی 5 تھے، ڈونلڈ ٹرمپ نے 5 کے 7 کیے، 7 کے 8 کیے، 8 کے 9 کیے، 9 کے انہوں نے 10 کر دی. اور اس طرح سے ویسے ڈونلڈ ٹرمپ نے ویسے اپنا ایک جوک جو ہے وہ بنا لیا ہے. بٹ آن سیریس نوٹ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر بینیامن نیتن یاہو جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کے لیے واشنگٹن پہنچ چکے ہیں. منگل کی شام میں وہ واشنگٹن میں وارد ہوئے along with his ٹیم، جس میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ان کے NSA ایکٹنگ ہیں وہ بھی تھے، اور ان کے ساتھ ان کے ملٹری سیکرٹری بھی بہت سے نقشے وغیرہ لے کے یہاں پہنچے اور وہ لے کر آئے ہیں پروپوزلز کے ایران کے ساتھ کیسے نپٹنا ہے. اور پروپوزلز بنیادی طور پہ کہتے ہیں کہ ایران کا جو مسل پروگرام ہے اور ایران کی جو سپورٹ ہے ٹو دی ایکسس آف ریزسٹنس، جس کو اسرائیل پراکسیز کہتا ہے، حزب اللہ، حماس، وہ سب امریکہ اور ایران کی ڈیل کا حصہ ہوں گے. اس کے بغیر کوئی ڈیل ہمیں ایکسیپٹیبل جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی. اب یہاں آنے سے پہلے نیتن یاہو نے ایک اور بھی ڈرامہ کیا. انہوں نے اپنی سیکیورٹی کیبنٹ سے اتوار کے دن ایک آرڈر ایشو کروایا جس میں ویسٹ بینک جو پیلسٹینین ایڈمنسٹریٹ علاقہ ہے وہاں کے پراپرٹی رجسٹریشن، پراپرٹی ایکوزیشن، ٹرانسفر آف پراپرٹی کے تمام قوانین جو جارڈن کے 1967 کے زمانے سے جب ویسٹ بینک جارڈن کے قبضے میں اس کی حکومت میں ہوتا تھا ان کو تبدیل کر دیا گیا. اور جس سے دنیا بھر کے اخبارات نے یہ خبریں لگائیں کہ وہاں پر جو سیٹلرز ہیں ان کے زمین ایکوزیشن کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور ویسٹ بینک کی انیکسیشن کرنے کا اسرائیل کا پلان ہے، اور تمام اخبارات اس قسم کا دعویٰ کر رہے ہیں. اس کے فوراً بعد وائٹ ہاؤس کی طرف سے ریئیکشن آیا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید ری انفورس کیا. فاکس سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ویسٹ بینک کی انیکسیشن اسرائیل کے اندر کسی بھی طرح سے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. یہاں پہ نیتن یاہو کا کھیل کیا ہے؟ نیتن یاہو کو ڈونلڈ ٹرمپ سے جو کچھ بھی چاہیے اس کے لیے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ پہ پریشر ڈالنے کے لیے یہ اتوار کے دن اپنا ایگزیکٹو آرڈر نکالا ہے اپنی سیکیورٹی کیبنٹ سے، تاکہ امریکی ان سے کہیں کہ آپ ویسٹ بینک کو انیکس نہیں کر سکتے، اور ان جواب میں وہ اسے کہتے ہیں اپنے لیے کنسیشنز حاصل کریں ایران کے حوالے سے. اب سیٹلائٹ امیجز جو ہیں وہ ایسے ریلیز ہوئے ہیں دنیا بھر کے اخباروں میں جو یہ شو کرتے ہیں، روئٹرز میں میں نے دیکھے ہیں، جو شو کرتے ہیں کہ امریکہ کے جو بیسز ہیں، ویسے تو بیس بات کی گئی ہے قطر میں العدید بیس کی، وہاں پر امریکہ کے جو میسلز ہیں جن کو لانچرز میں سے نکال کے ٹرکس کے اوپر موبیلائز کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ غالباً سارے ہی امریکن بیسز پہ کیا جا رہا ہے، اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یا تو ایران پہ حملہ کرنا ہے یا یہ خطرہ ہے کہ ایران حملہ کرے گا ان بیسز کے اوپر. اب یاد رہے کہ ایران اس علاقے میں امریکہ کی 8 کم از کم بیسز ہیں، جس میں ایک بیس تو قطر میں العدید بیس ہے، اس کے علاوہ بحرین میں بیس ہے، عمان میں بیس ہے، متحدہ عرب امارات میں بیس ہے، جارڈن اردن میں بیس ہے، عراق کے اندر بیس ہے، اور پھر کنگڈم آف سعودی عربیہ میں بیسز ہیں. اور ایران نے وارننگ دے رکھی ہے کہ اگر اس کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا تو وہ جوابی حملہ امریکہ کے بیسز کے اوپر کرے گا. اور ٹرمپ نے مین وائل یہ کہہ دیا ہے کہ ایک سیکنڈ ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے، جو اسٹرائک گروپ ہے، وہ بھی جو ہے میں اس کو بھیجنے کا سوچ رہا ہوں پرشین گلف میں. اور لیکن اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی کیریئر گروپ آئے گا پرشین گلف کی تو اسے کم از کم بھی 7-8 دن لگیں گے. وہ بہت دور اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. اب کوشچن اس وقت یہ ہے کہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے اسرائیل کے بہشت کے اوپر، یہ اسرائیل کی اسٹریٹجک ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے امریکہ کے صدر جو ہیں وہ امریکہ کی طاقت کو استعمال کر رہے ہیں، اور امریکہ کے اپنے کوئی اس میں لمبے چوڑے اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہو پا رہے. اور یہاں بہت ڈبیٹ ہو رہی ہے امریکہ کے اندر کہ ہمارا اس میں لینا دینا آخر ہے کیا. تو سوال اٹھتا ہے کہ اسرائیل کو اور پرائم منسٹر نیتن یاہو کو ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اتنی زیادہ طاقت جو ہے وہ کیوں ہے، اتنا ہولڈ ان کے اوپر کیوں ہے. اس ہولڈ میں ایک چیز جو بڑی کھل کے واضح آئی چند دنوں میں آئی ہمارے سامنے، وہ ایپسٹین فائلز کی پبلیکیشن ہے، جو سارا کا سارا FBI کا ڈیٹا جو ہے وہ نکالا گیا ہے. میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ دیکھی ہے الجزیرہ میں، ایک پوڈ کاسٹ میں نے دیکھا. کیون ہرٹن جو ہیں وہ اس کے اینکر پرسن یا ہوسٹ ہیں، اور کریگ موکی جو ہیں ان سے وہ ڈسکشن کر رہے ہیں. کریگ موکی جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں انہوں نے بہت عرصہ کام کیا، پھر انہوں نے وہاں سے ریزائن کر دیا غزہ کی صورتحال کے حوالے سے، اور وہ انسانی حقوق کے ایک وکیل ہیں. وہ اس پوڈ کاسٹ میں یہ بتاتے ہیں کہ ایپسٹین کے اوپر جو فائلز آئی ہیں اور بہت ریسرچ کی بھی ہے جیفری ایپسٹین کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ ایپسٹین کی تمام تر جو کوشش تھی زندگی میں